السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بھی اپنی سٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری شازیہ نے واکنڈ سے سینڈ کی ہے، جو کہ ان کی آپی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ میرے بابا کی لاہور پوسٹنگ ہوئی تو ہم نے مکان اور شہر چھوڑا اور لاہور آ گئے، اور جو گھر ہم نے کرائے پر لیا اس کے بارے میں پہلے ہی آس پاس کے لوگوں سے کافی قصے اور کہانیاں سن چکے تھے، لیکن میرے بابا نے زیادہ توجہ نہ دی اور ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے چند دن تو سکون سے گزرے، لیکن اس کے بعد ہمیں عجیب سی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے وہاں کوئی ہے، کوئی ہمارے آس پاس موجود ہو، اور اس چیز نے میری آپی کو مکمل بس میں کر لیا تھا۔ آپی سارا دن عجیب نظروں سے گھورتی رہتی۔ دن کے وقت تو آپی ٹھیک رہتی، لیکن رات ہوتے ہی کبھی کچن اور کبھی سٹور روم میں چلی جاتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، آپی نے چھت میں جا کر آس پاس کے لوگوں کے گھروں میں پانی پھینکنا شروع کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے بال کاٹ لیے۔ ایک رات بابا کام سے لیٹ آئے تو دیکھا سفید کپڑوں میں کوئی آپی والے کمرے میں گیا ہے۔ بابا پیچھے گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، آپی بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈنے پر سٹور روم سے ملی، اور اس چیز نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ کبھی ہمارے کھانے میں اور کبھی دودھ میں مرچوں کا پورا ڈبہ ڈال دیتی، اور کبھی پورا کھانا ضائع کر دیتی۔ بابا نے ایک پیر بابا سے سارا قصہ سنایا تو پیر بابا نے دم کرنے والا پانی دیا اور ایک دربار میں دیگ پکا کر بانٹنے کو کہا۔ دم پلا پانی بھی اس نے کسی بہانے بابا کے ہی ہاتھوں ضائع کروا دیا، اور آپی کے شیشے پر لپسٹک سے لکھا، اگر کسی دربار میں دیگ بانٹی تو رزلٹ کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ اس غیر مرئی چیز نے میرے بابا کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ دیگ تیار تھی، لیکن اس کی دھمکی کی وجہ سے بابا رک گئے اور پیر بابا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس اپنے گھر کے چولہے سے حلوہ بنا کر میرے پاس لاؤ، لیکن دھیان رہے حلوے کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ لیکن ماما سے غلطی ہوئی، وہ کچھ پل کے لیے کسی کام سے اندر گئی، لیکن تب تک وہ حلوہ خراب کر چکی تھی۔ ماما گھر صاف کرتی اور وہ چیزیں پھیلا دیتی، بیڈ شیٹ کی چادر اور کبھی برتنوں کو الماری سے نیچے پھینک دیتی۔ پیر بابا کے کہنے پر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اگلے ہی ہفتے دوسرے گھر میں چلے گئے۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن آپی نارمل نہیں تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ وہ اب بھی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ بابا نے مختلف پیروں کے چکر میں بہت پیسے ضائع کیے، آپی کا بہت علاج کروایا۔ لاہور سبزدار کے علاقے میں ہم نے گھر لیا، لیکن وہ وہاں بھی تھی اور تنگ کرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارا بچپن خوف کے سائے میں گزرا۔ رات ہوتے ہی ہمارے گھر میں سب کے سب دروازے اس انداز میں بجنے لگتے کہ جیسے کوئی دستک دے رہا ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور محسوس کیا۔ اور ایک بار میں اوپر چھت پر بھائی کی شرٹ لینے گئی، ماما نے مجھے اوپر بھیجا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھولا، ایک سفید کپڑوں میں ملبوس سایہ دیکھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی کیونکہ وہ دوسری طرف رخ کر کے کھڑا تھا، اور میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر دیکھتی۔ میں فوراً نیچے آ گئی۔ ماما نے کبھی بھی ہمیں آپی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ مہینے میں 1 یا 2 بار آپی کو نظر آتی۔ ایک عامل نے آپی کی شادی کا کہا، ماما بابا نے آپی کی شادی کر دی۔ اس نے وہاں پہ بھی آپی کو تنگ کیا۔ ماما بابا روتے تھے اور ہم بھی روتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپی کے سسرال والے گھر میں عجیب واقعہ ہوا کچھ یوں کہ آپی کے گھر سے آپی کے اور ان کی ساس اور ان کے سب کے زیورات چوری ہو گئے، اور جب کیمرہ ریکارڈنگ میں دیکھا گیا تو وہ سب زیورات آپی چوری کرتے ہوئے دکھائی دی۔ ان کی ساس نے فوراً بھائی سے کہا کہ آپ آپی کو ڈیورس دے دو، حالانکہ وہ حقیقت سب جانتے تھے، لیکن وہ آپی سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور یوں آپی پھر سے گھر آ گئیں۔ وہ چیز ہمیں اور آپی کو بہت عرصہ تک تنگ کرتی رہی۔ میرے بابا بہت تھک چکے تھے ان عاملوں کے چکر میں، اور آپی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کسی نے ایک عامل کا علاج بتایا، اور ان کے علاج سے میری آپی ٹھیک ہو گئی۔ پھر میرے بابا نے آپی کی دوسری شادی کر دی۔ بابا نے اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔
یہ آپی ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سیکنڈ ریئل سٹوری جنہوں نے مجھے سینڈ کی ہے، انہوں نے اپنا نام مینشن کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ان کے نانا کے دوست کے ساتھ پیش آیا ایک ریئل انسیڈنٹ ہے جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 1965 کے آس پاس کی بات ہے، جب اسلام آباد کا 80 to 85% علاقہ صرف جنگل اور قبرستان پر مشتمل تھا، اور راولپنڈی ایک گاؤں سے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اس وقت اسلام آباد محض ایک سیکریٹریٹ والا علاقے میں کچھ آبادی تھی، اور G7 میں ایک پریس تھا۔ لڑکیوں کا ایک اسکول اور سرکاری ملازمین کے کوارٹر G7-2 میں تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ فیصل مسجد والی جگہ پر بھی اس وقت گھنا جنگل تھا۔ اسلام آباد میں شکر پڑیا کا جنگل اس زمانے میں اتنا گھنا تھا کہ دن میں بھی وہاں سورج کی روشنی پہنچنا مشکل تھا، اور یہ جنگل فیض آباد تک پھیلا ہوا تھا، اور وہاں سے کھیت شروع ہو جاتے تھے جو دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پیر ودھائی کی طرف ایک قبرستان تھا جو آج بھی وہاں پہ ہے۔ اس قبرستان کے اندر سے گزر کر آخری کونے میں میرے نانا کے دوست، جو نانا سے عمر میں 7 سال چھوٹے تھے، جن کو میری امی اور خالائیں چچا کہا کرتی تھیں، ان کا ایک کچا مکان تھا۔ تو قبرستان بہت ویران تھا۔ چچا جان روزانہ وہاں سے پیدل سفر کر کے اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ میں آتے تھے۔ وہاں پر ایک تصویروں کی دکان تھی جہاں پر وہ ملازمت کرتے تھے۔ صبح 7 بجے گھر سے نکلتے تو 2 گھنٹے پیدل کھیتوں جنگلوں کے سفر کے بعد دکان تک پہنچتے، اور رات کو 10 بجے کے بعد وہاں سے نکلتے تو رات کا 1 بج جاتا، جس وقت وہ قبرستان میں داخل ہوتے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ معمول کے مطابق دکان کا کام سمیٹ کر نکلے، اور رات کے قریباً 1 بجے قبرستان پہنچے۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، ہلکی ہلکی دھند تھی، اور کسی بندے کا نام نشان نہ تھا۔ اچانک ان کو ایک قبر کے پاس بکری کا بچہ گھاس چرتا نظر آیا، جس کے گلے میں لمبی رسی تھی۔ یہ سوچ کر کہ کہیں کتے اس کو اپنی خوراک نہ بنا لیں، وہ آگے بڑھ کر رسی پکڑنا چاہی اور آگے آگے چلنے لگے۔ بکری کا بچہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ بکری کے بچے کو گھسیٹنا مشکل ہو رہا ہے، اور ان کو زور لگانا پڑ رہا ہے اس کو کھینچنے کے لیے۔ 2-3 قدم مزید چلے ہوں گے کہ اچانک ان کو احساس ہوا کہ ہاتھ میں پکڑی رسی، جو پہلے زمین کی طرف جا رہی تھی، آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے ہوئے ان کے قد سے اونچی ہو گئی ہے۔ ابھی تک انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر اب جو گھومے تو ان کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سفید چادر میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی، جس کے لمبے اور سیاہ بال زمین تک تھے۔ اس کا قد کم از کم 8 فٹ ہوگا، اور وہ قد آہستہ آہستہ مزید بڑھتا گیا۔ اس کے گلے میں رسی تھی جس کا سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر تھی، اور مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے قدموں کی طرف گئی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اور کچھ تو نہ سوجا، بس آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ اچانک رسی میرے ہاتھ سے غائب ہو گئی، اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جس وقت میں گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک عورت وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، صدیق حسین، کتنے دنوں سے میں تجھے یہاں سے گزرتے دیکھ رہی تھی۔ آج میں پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ تیرا خون پی جاؤں گی اور تیرا گوشت کھاؤں گی، مگر تیری قسمت اچھی تھی صدیق حسین، تو آج بھی بچ گیا۔ پر تو یاد رکھنا، جب مجھے موقع ملا میں تجھے دبوچ لوں گی۔ اس کے بعد رونے کی آواز کہکہوں میں بدل گئی، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک میں بخار میں رہا۔ تب میرے نانا جان ان سے ملنے گئے۔ انہوں نے لوہے کا ایک چاقو دے کر آئے، اور ان کو تاکید کی کہ اس چاقو پر آیت الکرسی کا دم کیا ہوا ہے، یہ چاقو ہر وقت اپنے پاس رکھو، اور خصوصاً قبرستان سے گزرتے وقت اپنے ہاتھ میں رکھو، اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہا کرو۔ جنات بھوت پریت لوہے کی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے جسم کو جلا دیتی ہیں۔
صدیق چچا کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم از کم رات 11 بجے تک گھر پہنچ جاؤں، اور دوسری بات جنگل یا قبرستان میں بے یار و مددگار پھرتے جانوروں کے قریب تک بھی نہ جاتا۔ نیکسٹ سٹوری بلال نے حافظ آباد سے سینڈ کی ہے۔ 1997 میں جب ابا نے اسی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں نیا گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصول پسند انسان تھے۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے ہی تمام فیصلے کرتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی سے پوچھے وہ گھر کا سودا کر لیا تھا۔ جب ابا خرید چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بلال بیٹا، میں نے اسی سینٹر میں ہی گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے، تو کل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا، اور پرسوں ہم سب اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ کہیں، میں کل ہی سامان شفٹ کرتا ہوں۔ ابا کیونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے جھگڑا کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اس لیے سب کاموں کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ان سے ناراض تھیں کہ کم از کم ہمیں ایک بار گھر دکھا تو دیتے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ابا ایک تہجد گزار 5 وقت کے نمازی اور انسان تھے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر بھی تھے۔ ایک سچے اور کھرے انسان تھے، بس وہی چیزیں وہ مجھ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اگلے دن رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر میں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کہ یہ گھر سالوں سے بند پڑا ہو۔ اس میں ایک بڑا سا ہال تھا اور اس کے ساتھ ایک صحن تھا۔ صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں، اور سیڑھیوں کے نیچے اٹیچ باتھ اور کچن تھے۔ میں نے تمام سامان دوستوں کی مدد سے سیٹ کروا دیا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر کشادہ سی چھت تھی اور اس کے اوپر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی، اور گراؤنڈ فلور پر تمام سامان اچھی طرح سجا دیا تاکہ اماں اور بہنوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب رات میں مجھے اکیلے ہی رکنا تھا، پھر صبح سحری بھی کرنی تھی، اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں ہال ہی میں بڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے ہی پانی پینے کی کوشش کی، اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے لگا تو مجھے ایک آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے پھر پانی پینے کی کوشش کی تو پھر مجھے وہی آواز آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا، پھر کسی نے آواز دی۔ یہ تقریباً 4 یا 5 دفعہ ایسا ہوا، اور میں پانی نہ پی سکا کہ عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کر دیا۔ چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اوپر سے ایک پیلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک ہی بلب تھا، اور وہ بھی بس ہال میں ہی تھا۔ چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں میں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ جب میں صحن میں گیا تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں اندر ہال میں آ گیا تو پھر سے ان دونوں آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں آنا بند۔ اس طرح 3 سے 4 مرتبہ ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی۔ جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کے مین گیٹ کی طرف گیا اور اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا۔
میں نے گھر آ کر سحری کی اور نماز پڑھ کر سو گیا۔ افطاری کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہن کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن والے کمرے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا، اماں اور دونوں بہنیں ہال میں رہیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابا فرسٹ فلور پر ایک روم میں لاک لگا ہے، آپ مجھے چابی دیں تاکہ میں اور میرا بھائی وہاں کی صفائی کر کے وہاں رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ بات سن کر ابا بولے چلو میں لاک کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ انہوں نے فرسٹ فلور کا کمرے کا لاک کھولا۔ وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو میں بہت زیادہ بدبو تھی اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میں اور میرا بھائی بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو، اچھی طرح دھونا، یہاں ایک جانور مر گیا تھا اور یہ اسی کا خون ہے۔ پھر میں اور میرا بھائی دونوں فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے لگے۔ اس کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ پھر میں اور میرا بھائی نیچے آ کر سحری کرنے لگے۔ میں ان دنوں یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر اماں اور بہنیں کام میں مصروف رہیں۔ افطار کے وقت جب رات کا کھانا کھا کر ہم سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور اپنے اپنے کمروں میں، اماں کو ایسا لگا کہ میں ان کا انگوٹھا پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں تو میں اور بھائی اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ بہنیں بھی اماں کے چیخنے پر بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور چھوٹا بھائی مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا اماں میں تو ابھی اوپر کے اس کمرے سے نیچے آ رہا ہوں، آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ ابا فوراً ہی اپنی آواز میں بولے بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اور اب سحری کا بھی وقت ہونے والا ہے، کچھ آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں آ گئے مگر ہم سو نہ سکے۔ اگلے دن افطاری کے بعد رات کا کھانا سوچا کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان لے کر چھت پر آ گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی پیشنٹ ہیں تو کھلی فضا میں رہنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ برتن لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم بھی بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ پھر غائب ہو گئی۔ میں نے اسے اس کا وہم بتا کر نیچے لے آیا۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے اماں چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور بہن بھی ڈر گئیں کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا، چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا اور دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اماں اور تینوں بہنیں بری طرح سے خوفزدہ تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کو وہم بتا کر چپ کروا دیتے تھے۔ برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم نے بھی سنی تھیں۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے فرمائش کی کہ آج افطاری میں بریانی بنا لیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں لے آؤ، میں بس تھوڑی دیر میں اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی کی پلیٹ غائب تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئیں
تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کہ بھائی میں ابھی تو پلیٹ رکھ کر آئی ہوں، میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا تو پھر بریانی کہاں سے غائب ہو گئی؟ چلو مجھے پھر نکال کر دو۔ میری بہن کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کے دیگچہ ہی غائب تھا۔ ہم نے بھی پورا گھر ڈھونڈا مگر بریانی کا دیگچہ کہیں نہ ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی دیگچہ وہاں پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے تعلقات بھی نہ تھے، ہمارا گھر بیچ میں تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر سے چھتیں ملی ہوئی تھیں، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ لوگ اپنی چھتوں پر نہیں جاتے تھے۔ میں نے پوری گلی کے لوگوں کو رات کے وقت چھتوں پر نہیں دیکھا تھا، بس ہم لوگ اپنی گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ ابو نے پڑوس کے انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کرایا۔ ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور 1.5 ہفتہ پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ انکل کہنے لگے، بیٹا میں تو یہاں 15-16 سال سے رہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات پر میں چونکا، میں کچھ سمجھا نہیں انکل۔ وہ انکل بولے، بلال بیٹا یہ گھر تقریباً 17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے، یہاں پر ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا، تو اس کے بعد سے اس گھر میں جو تالا لگا ہے وہ آپ لوگوں کے آنے سے کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور کہکہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق رہتی ہے اور وہ سب کو نظر آتی ہے، سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو وہاں؟ میری بات مانو تو جلدی اس گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بہت کچھ ہوا ہے رات کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے کی وجہ سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا اس گھر کے بارے میں، اور سب نے تقریباً وہی بات کی جو انکل نے کی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے یہ باتیں کی کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، بلال بیٹا مجھے تو یہ پہلے سے ہی پتا تھا، مجھے بہت غصہ آیا کہ آپ نے سب جانتے بوجھتے ہمیں خطرے میں ڈالا اور یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات اپنی بہنوں اور ماں سے مت کہنا۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، کھانا بنا کر رکھو تو پورا کھانا برتن سمیت غائب، کوئی تھپڑ مارتا اور کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور پھر ادھر ادھر دیکھو تو کوئی بھی نظر نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ لے کر سونے چلا گیا۔ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی بھویں اوپر کر کے مجھے اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اسی کو دیکھ رہا تھا کہ 3 بار اس نے اپنی بھویں اوپر کی اور میں پہچان لیا کہ انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی عورت انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی، ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا، میری دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز تھیں۔ میں نے اپنی ہمت کو جمع کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت بہت بری تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔
میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا، اور جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جاتا۔ اس طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا۔ 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم تم سب کو مار دیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک سٹرونگ آدمی تھے اور وہ نمازی بھی تھے۔ وہ اس مخلوق سے روبرو ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم میں گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس کو ہم نے نہایت کم قیمت میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد نئے گھر میں ہمارے ساتھ کوئی دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔